عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا أمة بعده ولا كتاب بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم الله ولقربتهم مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سارا سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کو دھوکے میں کوفہ بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام قابل احترام محترم و معزز حاضرین میرے بزرگوں دوستوں اور گلشن سادات کے عظیم پھولوں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا ماشاءاللہ یہ صحرا ہمارے سادات سماجی تحریک کے ضلع مانسہرہ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہے کہ انہوں نے آج یہ ماشاءاللہ خوبصورت گلدستہ سجایا جس میں ہمارے سادات سماجی تحریک کے مرکزی علماء کونسل کے امیر حضرت مولانا مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب اور اسی طرح سادات کے دلوں کی دھڑکن رات دن سادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہمارے ہزارہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جناب سید عابد حسین ترمذی شاہ صاحب اور اسی طرح ہمارے قائد خیبر پختونخوا نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن سادات کے لیے دل میں محبت رکھنے والے اور محنت کرنے والے میری مراد سادات سماجی تحریک خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری جناب سید حسن شاہ صاحب اور اسی طرح سادات کے دلوں کی دھڑکن سادات کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنے والے ہمارے بہت ہی دل عزیز شخصیت جناب طارق زر شاہ صاحب جن کو عرف عام میں سارے سادات گل باجی کہتے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ گلشن سادات کے ان پھولوں کو ہمیشہ مہکتا اور سدا سلامت رکھے. میں
کیونکہ وقت نہیں ہے، سمجھ چکا ہوں مولانا نے بڑی اچھی پیاری بات کہی، میرا خیال کے چلے گئے. تو اصل میں جب کھانے کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر ذرا تقریریں سمجھنی اور سننی مشکل ہو جاتی ہے. تو دوسرا بہرحال آپ کا ایک ماحول ہے کہ آپ کے یہاں نہ خوانی زیادہ ہوتی ہے، اس میں ذرا اچار پجاؤ آپ کا میرا وہ خوب جوش دیا جاتا ہے خون کو. تو بہرحال یہ زبردست چیزیں ہمارے نوجوان اس پہ جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں. میں دو باتیں، چونکہ میری آپ حضرات نے باتیں سنی ہوں گی، میری چونکہ مجمع کو ابھارنے والی تقریر نہیں ہوتی. ہم اپنی قوم کو، چونکہ اس وقت ہمارے اکثریت کے ساتھ سادات نوجوان بیٹھے ہیں، تو میں دو چار باتیں آپ کو فکر کے لیے دے کر جا رہا ہوں. ماشاءاللہ سیدنا امام حسین کی شان آپ نے سن لی. میں کیا سناؤں گا، نعت خواں کیا سنائیں گے. رب کائنات نے خود ان کی شان کو بیان کیا، اللہ کے پیارے حبیب نے بیان کیا ہے. یہ وہ حسین ہے. میں ایک بات صرف عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ تھکی ہوئی تو نہیں ہے نا؟ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ابھی تو بات جتنی مرضی ہو، چونکہ گلوا جی آگے ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں آرام فرمانے کے لیے تشریف لائے. مجھے حکم دیا کہ سلمہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، جو بھی آئے اس کو دروازے پہ روک دو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی. بہت سے لوگ آئے تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی کہ حضور نے منع فرمایا ہے، آپ واپس چلے جائیں پھر کسی وقت آئیں. تو اسی اثناء میں سیدنا امام حسین تشریف لے آئے. جب حضرت امام حسین تشریف لائے تو بچے تھے، میں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کے نانا نے منع کیا ہے. میرے منع کرنے کے باوجود حضرت امام حسین نے دوڑ لگائی، دروازے سے اندر داخل ہو. جب حضرت امام حسین اندر داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ عجیب قسم کے رونے کی آواز آئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اونچی آواز سے رو رہے ہیں. میں پریشان ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح. میں نے دروازے سے جھانک کر جب دیکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضور کے سینہ مبارک کے ساتھ، مہر نبوت کے ساتھ، نبوت والے سینے کے ساتھ سیدنا امام حسین لپٹے ہوئے ہیں. حضور نے نبوت والے بازوؤں میں حضرت امام حسین کو سمیٹا ہوا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں. جب میں داخل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ حضرت امام حسین کو کچھ ہوا ہے؟ فرمایا ام سلمہ نہیں، میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے کربلا کی مٹی دکھلائی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس تیرے نواسے کو، جس کو آپ اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور میدان کربلا کی مٹی بھی مجھے دکھائی گئی ہے، میں نے حسین کا خون بھی دیکھا ہے. وہ کیسے ظالم لوگ ہوں گے. میرے دوستو، میں آپ کو رلانا نہیں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. رونے کے بولتے ایک بات سمجھو، ایک مسئلہ سمجھو. آج لوگ کہتے ہیں 14 صدیاں گزر گئی، آج امام حسین پہ کیوں روتے ہو؟ آج امام حسین کا آج تم غم کیوں مناتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں بدبختو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، نبوت والی گود میں جب امام حسین آئے تو 3 برس کے تھے، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے. پیغمبر نے، نبوت نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر جب کربلا کا پتہ چلا تو سیدنا امام حسین کی شہادت پر نبوت نے اپنے آنسو نہیں بہائے، نبوت کی آواز نکلی ہے، پیغمبر آواز سے روئے ہیں. میں
کہتا ہوں کہ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، مٹی دکھلائی گئی ہے، آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں، تو اس لیے آج 14 صدیوں بعد بھی غم حسین کا زندہ ہے۔ آج بھی امت غم حسین کا مناتی ہے، آج بھی امت کو درد ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو، اس عظیم اللہ کے پیارے حبیب کے اس عظیم نواسے کو، جس کے لیے پیغمبر سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں، پیغمبر سجدے میں ہیں، آقا نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضور منبر پہ بیٹھتے ہیں، دائیں زانو پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں، بائیں پہ حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بیٹھا کر خطبہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ عظیم اللہ کے، وہ عظیم پیغمبر کے عظیم لاڈلے ہیں کہ آج بھی ان کا غم تازہ ہے۔ میرے دوستو، آج ایک بات یاد رکھیں، بات ختم ہوگی، بریلویت والا نظام چھوڑ دیا، دیوبندیت والا چھوڑ دیا، آج الحمدللہ ہم نے امت کے اندر ایک اتفاق پیدا کیا ہے، ہم نے یہ سارے سسٹموں کو ختم کر کے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعتیں دو ہوں گی، ایک حسینی لشکر ہوگا اور ایک یزیدی لشکر ہوگا۔ ایک لشکر حسینی ہے، ایک لشکر یزیدی ہے، اس لیے بریلوی ہے، تب دیوبندی ہے، تب اہل حدیث ہے، تب چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے درود اونچی پڑھ لو، کوئی کہتا ہے آہستہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے بیٹھ کر پڑھ لو، کوئی کہتا ہے کھڑے ہو کر پڑھ لو، لیکن درود کا منکر کوئی نہیں ہے، بس پڑھنے میں فرق ہے۔ یہ اختلافات چلیں گے، کوئی بات نہیں، روز اول سے چلے ہیں، قیامت تک چلیں گے، لیکن ان اختلافات کو ایک لشکر نے استعمال کر کے امت کے اندر دراڑیں ڈال دی۔ میرے دوستو، آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم اللہ کے پیارے حبیب کے نواسے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا، میں کہتا ہوں کسی صحابی کو یہ مرتبہ اور مقام نہیں ملا جو امام حسن اور امام حسین کو ملا ہے، اپنا اپنا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہیں، گود میں امام حسن امام حسین بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھا مشکیزے میں پانی نہیں ہے، بھائی فاطمہ نے دیکھا پانی نہیں ہے، حضور تک پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہزادے پیاس سے بلگ رہے ہیں، پانی کا انتظام کیجئے۔ جب حضور نے دیکھا حضور کے پاس بھی پانی نہیں ہے، پیغام بھیجا، فاطمہ اپنی سواری کو ذرا میری سواری کے قریب کر دو۔ خاتون جنت نے اپنی سواری کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب کر دیا۔ جب قریب کیا تو حضور نے فرمایا امام حسن کو مجھے پکڑا دو۔ جب سیدہ فاطمہ نے حضرت امام حسن کو پکڑایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان حضرت امام حسن کے منہ میں دے دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت والی زبان حضرت امام حسن کے منہ میں دی، اور حضرت امام حسن فاطمہ کا لخت جگر حضور کی اس نبوت والی زبان کو چوستا رہا۔ جب زبان نبوت کو چوس کر، آپ میرے دوستو بات کو ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا سا گہرائی میں جا کر سوچے، آج آپ کو ایک محبت والی چیز مل جائے۔ آپ کی ماں کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اور جو نوجوان صبح کو اٹھ کر اپنی والدہ کے قدم چومتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس کو رب کائنات ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے زبان نبوت کو چوسا، بتاؤ اس کا کیا مقام۔ میرے دوستو، سیدنا امام حسن جب سیراب ہو چکے، میں تو کہتا ہوں ایسی سیرابی تھی
کہ شاید اگر قیامت تک بھی امام حسن کچھ نہ پیتے تو یہ تو بہت کافی تھا ان کے لیے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ کے حوالے کیا، فرمایا بیٹی امام حسن کو مجھے دے دو۔ حسن امام حسین کو دیا گیا۔ جب حسین کو دیا گیا تو اللہ کے پیارے حبیب نے یہی عمل کیا، اپنی زبان نبوت کو حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت امام حسین زبان نبوت کو چوستے رہے۔ پھر جب شراب ہوئے مسکرانے لگے۔ حضرت امام حسین مسکرانے لگے، اور کیوں نہ مسکراتے؟ پڑھو ہر دم درود ان پر، رفاقت ہو تو ایسی ہو، او علی بابا نبی نانا صداقت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت نے سنایا، سر نیزے پہ رکھ کر حضرت نے سنایا، یوں کلام اللہ ملائک بھی ہوئے حیران کہ تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ میرے دوستو، بہرحال میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آخری ایک بات، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ ابھی پہلے ماشاءاللہ جو ہمارے دور سے مہمان لائے تھے راولپنڈی سے، انہوں نے بڑی پیارا جملہ کہا کہ آج کسی مولوی کے سر پہ بندوق رکھ کر اس کو نماز پڑھاؤ تو وہ نماز کیسی ہوگی۔ بڑا پیارا جملہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا۔ میرے دوستو، آپ اکثریت کے ساتھ سادات بیٹھے ہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ نام تو حسین کا لیا لیکن کام حسین والے نہیں کیے۔ حسین نے علی اصغر کو کٹا کر، علی اکبر کو کٹا کر، خاندان کے معصوم بچوں کی گردنوں کو شہید کروا کے جب اللہ اکبر کی صدا اٹھی تو امام حسین کا سر سجدے میں تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج یوں ہی لوگ نہیں کہ